افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ صدر گرامی قدر اور حاضرین کرام، میرا آج کا موضوع تقریر علامہ محمد اقبال کا یہ شعر ہے: افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جناب والا، قومیں ہمیشہ افراد سے بنتی ہیں۔ مختلف افراد جب ایک نظریے کے تحت جمع ہوتے ہیں تو قوم وجود میں آ جاتی ہے۔ ترقی اور سربلندی کی خواہش ہر قوم کے اندر موجود ہوتی ہے، مگر جس طرح ستاروں کی روشنی سے آسمان جگمگا اٹھتا ہے، اسی طرح قوم کی ترقی بھی افراد کی ترقی سے عبارت ہوتی ہے۔ ایک فرد بذات خود کچھ نہیں ہوتا، مگر جب ہر فرد ترقی کے حصول کے لیے تمام قوتیں صرف کرتا ہے تو پھر افراد کی اجتماعی ترقی و خوشحالی ملکی اور قومی ترقی کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ آسمان پر جگمگاتے ہوئے ستارے ہوں یا زمین پر ترقی کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے افراد، یہ سب مل کر ہی اپنے ماحول، معاشرے اور قوم کو حقیقی سربلندی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے لفظوں میں: فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ حاضرین کرام، حکیم الامت علامہ محمد اقبال نے ہر فرد کو ملت کے مقدر کا ستارہ بنا کر اتحاد اور اتفاق کا سبق دیا ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اگر قوم کی ترقی عزیز ہے تو انفرادی مفادات کو قربان کرنا ہوگا، قربانی و ایثار کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اپنی ترقی کو ملک و ملت کی سرفرازی سے منسلک کرنا ہوگا۔ قوم ذلت و خواری کا شکار ہو اور فقط ایک فرد ترقی کر جائے تو یہ ایک آدمی کی ترقی ہوگی، لیکن جب تمام افراد اپنی ترقی کو قومی مفادات کے تابع کر لیں گے تو پھر ایک عظیم قوم وجود میں آئے گی، ایسی قوم جو کہکشاں کے ستاروں کی طرح روشنی بکھیرتی اور عظمت انسانیت کی خوشبو لٹاتی ہے۔ جب کبھی افراد کو عظمت میسر ہو گئی، جب کبھی افراد کو عظمت میسر ہو گئی، یک بیک افلاک کی پھر قوم ہمسر ہو گئی۔ صدر ذی وقار تاریخ انسانیت ہو یا تاریخ اسلام، تہذیب و تمدن کے ارتقاء کا مسئلہ ہو یا معاشرتی بہبود کا قصہ، قوموں نے ہمیشہ افراد کی ترقی کے سہارے ہی عظمت حاصل کی ہے۔ قوم کا وجود افراد کا محتاج ہوتا ہے اور منتشر افراد کا اجتماع ہی اسے وجود بخشتا ہے۔ جب قوم کی ترقی اتحاد باہمی کے نام پر ملک و قوم کا سرمایہ بنتی ہے تو پھر زمانے بھر کے لیے قابل رشک قوم سامنے آتی ہے۔ اسلام کا پیغام اتحاد عام ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ حضرات محترم، زمانہ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا، ہر فرد نے قوم کی ترقی کے لیے اپنی صلاحیتیں وقف کر دیں اور اپنے مفادات کو قومی مفادات کے لیے وقف رکھا، اس وقت تک قوم ترقی و خوشحالی کی شاہراہوں پر سفر کرتی رہی۔ لیکن جب اسی قوم کے افراد ٹکڑوں میں بٹ گئے اور قومی ترقی کے مقاصد کو بھلا دیا تو یہی قوم ذلیل و رسوا ہو گئی۔ جناب والا، قومی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہر فرد کی ترقی کا اہتمام کیا جائے۔ جب تک ایک ایک ستارہ روشن نہیں ہوگا، اس وقت تک آسمان نہیں جگمگائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ زندہ اور بیدار قومیں اپنے افراد کی ترقی کا انتظام کرتی ہیں، انفرادی ترقی کے لیے منصوبہ بندی کرتی ہیں۔ سر سید احمد خان نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی بنیاد رکھتے ہوئے اس اصول کو مد نظر رکھا تھا: آج سے 1400 برس بیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے کافر قیدیوں کی آزادی کے لیے یہی شرط رکھی تھی کہ ہر قیدی 10 مسلمانوں کو پڑھا دے تو آزاد ہے۔ مقصود یہی تھا کہ جب افراد
تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں گے تو ملت اسلام خود بخود علم و حکمت کی منزلوں پر گامزن ہو جائے گی، کیونکہ یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے راہ عمل پہ گامزن محبوب فطرت ہے۔ صدر محترم تحریک پاکستان کے انتہائی مشکل دور میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو بیدار ہونے کا پیغام دیا۔ انہوں نے طلباء کو بطور خاص باور کرایا کہ تم تحریک پاکستان کا ہراول دستہ ہو، تم میں سے ہر طالب علم قوم کے مستقبل کا امین ہے، اپنے اندر آزادی کی لگن پیدا کرو اور پھر ایک ہو کر حصول پاکستان کے لیے تمام صلاحیتیں صرف کر دو۔ والا قدر آج ہم آزاد ہیں، ہمارا وطن ہر شہری کو، ملت پاکستان کے ہر فرد کو آواز دے رہا ہے کہ اپنے مقام کو پہچانو۔ زمانہ ہر آن نئی چال چل رہا ہے، اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرو، خوابیدہ قوتوں کو بیدار کرو، علم و ادب کے میدان کے شاہ سوار بنو، سائنس اور ٹیکنالوجی میں نام پیدا کرو، کردار اور اخلاق کے حوالے سے عظمت اسلاف کی تقدیر بن جاؤ، اپنے روشن ماضی سے غیرت مند زندگی کا سلیقہ حاصل کر لو اور پھر اپنی تمام ذہنی اور فکری صلاحیتوں کے گلاب عرض پاکستان کی نظر کر دو، تاکہ وطن کا گوشہ گوشہ ترقی و خوشحالی کی روشنی سے پرنور ہو جائے۔ ملت نے اپنی تقدیر اپنے افراد کے حوالے کر دی ہے، اور اب افراد کا فرض ہے کہ ملت کی تقدیر کو رشک کائنات بنا دیں۔ وقت کا پیغام یہی ہے، ملت سے اپنا رابطہ استوار رکھ، ملت سے اپنا رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ حاضرین کرام، تاریخ کے افق پر نگاہ دوڑائیے۔ علامہ محمد اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، محمد علی جوہر، حسرت موہانی، نواب بہادر یار جنگ، لیاقت علی خان، ظفر علی خان، عبد الرب نشتر، مولوی عبدالحق، بلا شبہ ملت اسلامیہ کے افراد ہی تھے۔ یہ افراد جب صبح آزادی کی تنویر بن کر جگمگائے تو تقدیر نے برِ صغیر میں ملت اسلامیہ کی تقدیر رقم کر دی۔ آج کے دور میں سفر کیجئے، جب ہندوستان ہماری آزادی کو للکار رہا تھا تو قوم کے ایک غیرت مند فرزند ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اپنی خداداد صلاحیتوں کا جادو جگایا اور ایٹم بم کی قوت اپنی قوم کی جھولی میں ڈال دی۔ اپنوں کے دل مسکرا اٹھے اور دشمنوں کی نگاہیں جھک گئیں۔ آج قوم کو ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسے عظیم فرزندان وطن کی ضرورت ہے، جن کی تدبیر وطن کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے۔ صدر ثریا جاہ، آج ہم قومی سطح پر بے حسی اور پریشانی کا شکار ہیں، بھیک کا کشکول لے کر غیروں کے دروازوں پر دستک دے رہے ہیں۔ اس قومی بے حسی کے ذمہ دار قوم کے وہ افراد ہیں جنہوں نے قوم اور وطن سے محبت کرنا چھوڑ دی ہے۔ ان بدقسمت فرزندان قوم کو جان لینا چاہیے کہ ان کا مستقبل فقط اور فقط قوم سے وابستہ ہے۔ اگر قوم نہ رہی تو ان کا وجود بھی نہیں رہے گا۔ آج وقت ہے کہ صورتحال کا پوری دیانتداری سے جائزہ لیں۔ جس طرح درخت اپنی جڑوں سے کٹ کر زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح کوئی فرد اپنی قوم سے تعلق توڑ کر اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا۔ فرزندان وطن کو قوم و وطن سے وابستہ کرنے کے لیے میں اس شعر پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ غیرت قومی سے ہم کو کام ہونا چاہیے، غیرت قومی سے ہم کو کام ہونا چاہیے، حب پاکستان کو اب عام ہونا چاہیے۔ عظمت قوم و وطن کی راہ ایمان پر چلیں، عظمت قوم و وطن کی راہ ایمان پر چلیں، ہاتھ میں علم یقین کا جام ہونا چاہیے۔ ہر گھڑی پیش نظر ہو الفت ملک و قوم، ہر گھڑی پیش نظر ہو الفت ملک اور قوم، شوکت و شان وطن پیغام ہونا چاہیے۔